اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ 15ویں پارے میں رب کائنات نے اس موضوع کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کا تذکرہ فرمایا تو اپنی پاکیزگی سے شروع کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج پر جانے کا جو دعویٰ ہے وہ میرے نبی نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پروسیس میں اگر کوئی کمی بیشی آتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس ناممکن کو اگر ممکن بنایا ہے، ان مراحل کو جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ ان مراحل کو عبور نہیں کیا، بلکہ سارے پروسیس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شامل حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ خود خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ بلکہ معراج کے تذکرے کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر حضور کے صحابہ کرام کا ذکر ہے، چاروں صحابہ کرام کا ذکر ہے، تو ذکر تو صحابہ کرام کا ہے لیکن اس کا عنوان اللہ تعالیٰ نے حضور کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ۔ اب اس میں چاروں صحابہ کرام کا ذکر ہے، لیکن ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے اور اس کا عنوان محمد الرسول اللہ کو بنا دی۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں مصطفیٰ کے معجزہ معراج کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا عنوان اپنی ذات کو بنا دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پروسیس سے گزرے ہیں، اس میں ساری رہنمائی اور ساری قوت اور طاقت وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا تعالیٰ وہ ہے سبحان ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔
اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. اس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جس ہستی کو دیکھا تھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں بلکہ دل نے اس کی تصدیق کی ہے. سبحان اللہ. دل نے اس کی کیا مطلب ہے کہ دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ اس معراج کے مراحل سے کئی بار پہلے بھی گزر چکا ہے جس کو ہم روحانی معراج کہتے ہیں. روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مراحل سے پہلے ہی گزارا تھا اور روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تکا ہوا تھا. یعنی دل پہلے ہی جانتا تھا, دل نے پہلے ہی اس ہستی کو دیکھا ہوا تھا, اس ذات کو دیکھا ہوا تھا, اس نور ازلی کو پہلے ہی دیکھا ہوا تھا. اس لیے جب ان آنکھوں کے سامنے وہ نور آتا ہے, ان آنکھوں کے سامنے وہ ذات آتی ہے, ان آنکھوں کے سامنے وہ ہستی آتی ہے, تو جو دل نے پہلے ہی دیکھا ہوا تھا اس دل نے جب آنکھوں سے اس کو دکھایا تو دل نے تصدیق کی کہ یہ واقعی وہی ہے جس نے پہلے دیکھا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی, بہت ساری کتابوں کے اندر اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 34 معراج ہوئے ہیں. کتنے معراج؟ اور بھی بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے. اب حدیث کے اندر ایک معراج کا تذکرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک معراج کا ذکر فرماتی ہیں, اور وہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تو اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تھے. اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے. اب عزیزان گرامی, اس بات کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی نہیں ہوا بلکہ روحانی ہوا. بھئی ہم کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی معراج کا انکار کرتے ہیں, بلکہ ہم تو ایک کے نہیں 33 روحانی معراجوں کے قائل ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر اسی کو جسمانی معراج سمجھا جائے تو یہ بات جڑتی بنتی نہیں ہے. کیوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی مدینے میں ہوئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی معراج ہوا ہے وہ مکے میں ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان وہ مکے میں ہوا ہے, اور سن 11 نبوی کو نبوت کے 11ویں سال نماز جس سال فرض ہوئی ہے نا, نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی ہے, اور سن 11 نبوی میں یعنی نبوت کے 11ویں سال فرض ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو جسمانی معراج ہو رہا ہے یہ تو مکے میں ہو رہا ہے, اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی شادی ہو رہی ہے مدینے میں جا کر. تو اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے, اور یہ جو معراج ہے یہ بھی اپنی جگہ پر مسلمہ اور درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معراج کا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تذکرہ فرما رہی ہیں وہ روحانی معراج تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 34 معراج ہوئے. ان میں سے ایک جسمانی معراج تھا جو مکہ میں ہوا ہے, اور 33 روحانی معراج تھے جو مکے میں بھی ہوئے ہیں اور مدینے میں بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے عزیزان گرامی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معراج ہے یہ جسمانی معراج ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے یہ اتنے مراحل طے نہیں کر سکتا, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس معجزہ کو اپنی ذات سے شروع کیا ہے، فرمایا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس میں کمزوری نہیں ہے، جو کمزور نہیں ہے، جو لاغر نہیں ہے، جو ناتواں نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی دقت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تو پھر اس نے اگر محبوب کو سیر کرائی ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ جو سبحان اللہ جی ہے، قرآن پاک ذرا مجھے دینا، کہ اس آیت کے اندر اب پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ سیر کرنے والا کون تھا؟ اب پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیر کروانے والا کون تھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ سیر کا اختتام کہاں ہوا؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ سیر کا وقت کیا تھا؟ سیر کا وقت کیا تھا؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ سیر کے دوران آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے ساتھ کون تھا؟ اور ساتواں سوال یہ بنتا ہے کہ سیر کیوں کروائی، اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اب یہ 7 سوال ہیں، ان 7 سوالوں کا ہی جواب جو ہے اس ایک آیت کے اندر موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا کہ بھئی کوئی بھول میں نہ رہے، کوئی شک میں نہ رہے، میں وہ ذات ہوں جو ہر عیب سے پاک ہوں، جو ہر کمزوری سے پاک ہوں۔ میں خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا سوال تھا کہ سیر کرنے والا کون تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ایک ہے عبد، عام آدمی کو عبد کہا جاتا ہے، اور ایک ہے عبد ہی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، کہ عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے۔ عبد عام کو کہتے ہیں، اور عبد ہو جب ہو جاتا ہے تو یہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عبد ہی ہونا یا عبد ہو ہونا یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ عبد ہی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ عبد ہی کہہ کر، عبد جب کہا جاتا ہے، بندہ کہا جاتا ہے نا، تو بندہ تب بنتا ہے جب بندے میں 2 چیزیں ہوں، ایک جسم بھی ہو اور ایک روح بھی ہو۔ جسم اور روح جب 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ بندہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ بعبد ہی کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج پر بھی مہر ثبت لگا دی ہے سبحان اللہ۔ کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے یہ روح کا نہیں ہوا، بلکہ یہ روح مال جسم ہوا ہے، یہ روح مال جسم ہوا ہے، یعنی جسمانی معراج یہ ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز اپنی ذات کی پاکیزگی سے شروع کیا۔ تو عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام کیوں نہیں لیا، عبد کا ذکر کیوں کیا؟ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنے کرم سے نوازا، اپنے احسانات سے نوازا،
اور اتنا کچھ دیا، اتنا دیا کہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. سبحان اللہ. سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب یہ تو جو کچھ میں نے عطا کیا ہے یہ اپنی مرضی سے عطا کیا ہے، یہ تو میں نے اپنی مرضی سے عطا کیا. محبوب اب میرا جی چاہتا ہے کہ تو بھی اپنی زبان سے کچھ مانگ لے اپنے لیے. سبحان اللہ. تو بھی اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ مانگ لے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں مولا جب سے تو نے مجھے تخلیق کیا ہے روز ازل سے، وہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. تو میرے مصطفیٰ نے عرض کیا مولا جب سے تو نے مجھے تخلیق کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مولا میں تجھے پکارتا رہا ہوں. کبھی سبحانہ ربی العظیم کہہ کے پکارتا تھا، کبھی سبحانہ ربی الاعلی کہہ کے پکارتا تھا، کبھی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پکارتا تھا، کبھی سبحانک اللہم کہہ کے پکارتا تھا، کبھی الحمدللہ رب العالمین کہہ کے پکارتا تھا، کبھی التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کے پکارتا تھا، کبھی قل هو اللہ احد کہہ کے پکارتا تھا. یا اللہ جب سے تو نے مجھے تخلیق کیا ہے میں تجھے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں تو تجھے رب کہہ کے پکار رہا ہوں، میں تو تجھے اللہ کہہ کے پکار رہا ہوں. یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو مجھے میرا بندہ کہہ کے پکار لے. سبحان اللہ. میری خواہش یہ ہے. عزیزان گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور عربوں کا بھی یہ مقولہ ہے کہ کلو انائن یا ترشا بما فیہ، کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے اس کی گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے. سوال کرنے سے خاص طور پہ انسان کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب مانگ لے جو مانگنا ہے، مانگ لے جو. ایسا کوئی ہمیں اختیار دے تو ہم کیا مانگیں گے؟ دنیا کی ساری دولتیں مانگیں گے، دنیا کی ساری رانائیاں مانگیں گے، خوبصورتیاں مانگیں گے، لیکن جن کو دنیا کی چیزوں سے لو نہیں ہوتی پھر وہ چیز مانگتے ہیں جو ان کا مالک ہوا کرتا ہے. آپ نے سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا. ان کے ایک غلام تھے جن کا نام ایاز تھا، ان کا نام ایاز تھا. تو ایک بار بادشاہ بڑا خوش ہوا، مالک بڑا خوش ہوا، اس نے اشرفیوں کے منہ کھول دیے اور اپنے غلاموں سے اپنے وزراء سے کہا کہ ان کو لوٹ لو، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ. خود بوریوں کے منہ نیچے کر دیے، انڈیل دیے، اور خود گھوڑے پہ آگے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے پیچھے دیکھا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایاز اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ بھی دوڑتا ہوا ان کے پیچھے جا رہا ہے. بادشاہ نے گھوڑا روکا اور گھوڑا روک کے جب ایاز نزدیک آیا تو کہا ایاز میں نے وہ اشرفیاں انڈیلی تھی، لٹائی تھی، تو لوگ اشرفیاں چن رہے ہیں، تو نے اشرفی نہیں چنی، تجھے ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت جن کو اشرفیوں کی ضرورت تھی وہ اشرفیوں حاصل کر رہے ہیں، چن رہے ہیں، مجھے اشرفیوں کی نہیں بلکہ اشرفیوں والے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. مجھے اشرفیوں کی نہیں بلکہ اشرفیوں والے کی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات نے اختیار دیا کہ محبوب میں نے تو جو کچھ تجھے عطا کرنا تھا وہ کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو عطا نہ کی ہو، جو عطا نہ کی ہو، سب کچھ عطا کر دیا. اس کے باوجود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا محبوب تو بھی اپنی خواہش سے کچھ مانگ لے.
تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا کہ یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی یہ جو بے عبد ہی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اصل میں وہ محبوب کی خواہش پر کیا ہے, کیونکہ محبوب کو معراج پہلے ہوا ہے اور یہ آیت بعد میں اتری ہے. محبوب کو معراج پہلے ہوا ہے اور یہ آیت بعد میں اتری ہے, اور وہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بے عبد ہی کا ذکر کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے عبد ہی کا ذکر کیا ہے. اب پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ سیر کرنے والا کون تھا؟ سیر کرنے والے تھے بے عبد ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے. اور وہ کون ہے خاص بندے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ سیر کرائی کس نے تھی؟ سیر کرانے والا کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا, سیر کرانے والا میں خود رب کائنات تھا. سبحان اللہ. سیر کرانے والا کون تھا؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. سیر کرنے والی مصطفیٰ کی ذات ہے اور سیر کرانے والی اللہ کی ذات ہے. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سیر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا من المسجد الحرام. اس سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے ہوا. اور کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. عزیزان گرامی اب اس آیت کریمہ میں تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا تذکرہ ہے. اور اگر سورۃ النجم کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں پھر آگے کا تذکرہ ہے, سدرۃ المنتہا کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر لا مکان کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر اس میں دیدار کا بھی تذکرہ ہے, اور پھر اس میں وہ بھی ذکر ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ جب اس یار نے یار کو دیکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور پہاڑ پہ رب کائنات کی صفاتی تجلی کا نظارہ کیا تھا تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکے تھے, غش کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے. غش کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے. زمین پر نظارہ تھا اور خدا کی صفاتی تجلی تھی, اور وہ بھی ایک معمولی سی تجلی تھی. علماء کرام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کی وہ جو معمولی سی ایک کرن تھی نا, وہ بھی یہ جو سوئی ہوتی ہے نا, سوئی کا جو نکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. اب ہم جو سارے بیٹھے ہیں ہم سے تو سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈالا جاتا, تو وہ اتنی اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ سوئی کا جو نکا تھا اس کا بھی پتہ نہیں کروڑواں حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تجلی ڈالی تھی. تو پھر کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا, کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس سے صفت کی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ پڑتی ہے اور کوہ طور پہاڑ سے منعکس ہو کر ریفلیکٹ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام تو اس روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے, اور کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور وہ پہاڑ جو کائنات میں سب سے مضبوط ترین چیز ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا تھا. وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا تھا, ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو عزیزان گرامی 40 روز کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو قرآن کہتا ہے, تو وہ کہتے ہیں انی تبت الآن, یا اللہ میری توبہ, میں نے مطالبہ کر دیا تھا, آج کے بعد میں مطالبہ نہیں کروں گا. تو عزیزان گرامی وہ تو صفاتی تجلی تھی اور وہ بھی معمولی سی تجلی تھی, اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں تھی بلکہ انڈائریکٹ ہو کر موسیٰ علیہ السلام تک آئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام تو وہ برداشت نہ کر سکے, اور ادھر تو سارے پردے ہی ہٹے ہوئے ہیں, ادھر سے سارے حجابات اور پردے ہٹے ہوئے ہیں.
اور کتنا فاصلہ تھا؟ کعبہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا فاصلہ۔ تو عزیزان گرامی، بتانا یہ مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی دیکھی، تو اس کے باوجود کہ وہ صفاتی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی، اس تجلی نے اتنا اثر چھوڑا تھا کہ 30 میل دور تک رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، 30 میل دور تک رات کے اندھیرے میں، ہماری لائٹ چلی جائے نا تو ہمیں تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، کیوں بھئی ایسی بات ہے نا، ہمیں تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ جلوہ دکھایا گیا تھا، وہ تجلی دکھائی گئی تھی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی تھی، آپ کی قوت بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کو 30 میل دور تک دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں، جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے، حالانکہ انہوں نے پہلے عرض یہ کیا تھا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دکھا سکتا، فرمایا میں تو دکھانے پہ قادر ہوں، میں تو دکھا سکتا ہوں، لیکن تیری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ضد کر دی، موسیٰ علیہ السلام ضد کر بیٹھے جیسے بچہ ضد کرتا ہے۔ آپ کا بچہ اگر آپ سے ضد کرے نا میں نے وہ چیز لینی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لے کے دیتے ہیں تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی، 9 بار التجا کی تھی، اور نبی کی جو دعا ہوا کرتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، اصل میں میرا دیدار جو ہے یہ میرے پاس میرے محبوب کی امانت ہے، سب سے پہلے میں اپنے محبوب کو دیدار کراؤں گا اور پھر محبوب کے صدقے سے پھر اس کا دیدار عام کر دوں گا، تو اس کے لیے تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ معراج کی رات آ جاتی ہے۔ اب معراج کی جب رات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ حالانکہ 7ویں آسمان پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا کہ محبوب تو اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، تیرے خدا نے تجھے کیا دیا تھا، کس کے لیے دیا تھا، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن جب چھٹے آسمان پر آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے تو جو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ پوری ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اگر تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ میری امت، میری آل میں وہ آخری نبی بھیج دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے اس آخری نبی کا دادا بنا دے۔ کیوں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے یا نہیں کی؟ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں، مانگ، تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے انعام کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا پیارے خلیل آج تیرا رب تجھے دینے کے لیے تیار ہے، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی مال نہیں مانگا، کوئی کاریں اور کوٹھیاں نہیں مانگی، کوئی زمینیں نہیں مانگی،
دنیا کے آسائش و آرام نہیں مانگا, دنیا کی نعمتیں نہیں مانگی, بلکہ انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, یا اللہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے نا تو وہ جو تیرا آخری نبی ہے, تیرا پیارا حبیب ہے, وہ میری آل میں بھیج دے, میری اولاد میں بھیج دے. تو پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے خلیل جو تو نے مانگا تھا وہ تجھے عطا کر دیا گیا. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں, میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ بشارت و عیسیٰ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی خوشخبری سنائی تھی وہ میں ہی ہوں. تو عزیزان گرامی, اب ابراہیم علیہ السلام کی تو مراد پوری ہو گئی تھی, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. اب مراد رہتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی رہتی تھی. اب معراج کی رات چھٹے آسمان پر جب میرے مصطفیٰ واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ٹھہرا دیا, فرمایا موسیٰ مجھے پتا ہے کہ تو براہ راست مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو براہ راست مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب میرے دیکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میرا یار مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اور تو میرے یار کو تک لے, اور جب تو میرے یار کو تکے گا تو میرا محبوب فرما دے گا من رانی فقط رال حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوت بینائی کی طاقت کو ملاحظہ فرما چکے تھے کہ وہ آنکھیں جو خدا تعالیٰ کی ذات کی صفاتی تجلی برداشت نہ کر سکی, وہ خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلی کیسے برداشت کر سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب یہاں بیٹھ جا, اب میرا یار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے مجھے آ رہا ہے. اب جب تو میرے یار کو دیکھے گا نا تو میری یار کی آنکھوں میں تجھے میرا جلوہ نظر آئے گا. پھر 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا, رب ارنی انظر الیک, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا آپ دکھا دے. تو جب معراج سے واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے میرے مصطفیٰ, تو ایک بہانہ بننا تھا نا, عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ فرمایا مجھے تو بہت کچھ دیا ہے. آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ فرمایا 50 نمازیں دی ہیں. حضور میری ایک رائے ہے کہ مجھے چونکہ قوم سے پالا پڑا ہوا ہے, یہ قوم جو ہے نا یہ چوری کھانے والی قوم ہے, یہ خون دینے والی نہیں ہے, یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے. حضور میری رائے یہ ہے کہ آپ واپس جائیں اور اس میں کنسیشن کرا کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, 5 نمازیں کم ہو گئیں. اب دیکھیں نا, اب یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو پہلے ہی سمجھ جاتے یہ 5 رہ جانی ہے تو پہلے ہی اسے کم کروا کے آتے. بھائی ادھر اعتراض ہو گیا, ادھر خدا کو پتا نہیں تھا کہ میں نے آخر میں 5 ہی کرنی ہے, 50 کیوں دے رہا ہوں. یہ اعتراض حضور کی ذات پر نہیں بنتا, یہ تو خدا کی ذات پر بنتا ہے کہ چلو مصطفیٰ کو پتا نہیں تھا, دینے والے کو تو پتا تھا نا, وہ تو علیم بذات الصدور تھا, وہ تو علام الغیوب تھا, وہ تو جانتا تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ اس میں علم کی نفی نہیں ہے, اس میں حکمت تھی. اور وہ حکمت کیا تھی؟ اصل میں ایک حکمت یہ تھی کہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا, قبر میں چلا جاتا ہے, وہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کی مدد کر سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک تو یہ بات بتانی تھی. کیوں بھائی موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے؟ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, اپنی قبر میں تھے یا نہیں؟ بلکہ معراج کی رات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ, میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا, رأیت ہوا قائم یصلی فی قبرہ, میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ.
میں نے دیکھا معراج کی رات کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی وہاں موجود تھے. انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اب ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ نماز کا معاملہ بعد میں حل کریں گے. اب جب چھٹے آسمان پر جاتے ہیں, جاتے ہوئے بھی چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کا استقبال کیا, اور جب واپس آئے تو پھر بھی انہوں نے استقبال کیا. تو یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ یہ راز تھا, یہ بھید تھا. 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ ہی واپس گئے تھے, اور 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کا جلوہ تکا تھا. سبحان اللہ. 9 مرتبہ, 9 5 45, 9 مرتبہ گئے, 45 نمازیں کم ہوئی, آخر میں 5 رہ گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا تو کام بنا ہوا تھا, عرض کرتے ہیں حضور ایک چکر اور لگا لے, کیونکہ ایک تازہ تازہ جلوہ اور دیکھ لوں. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ پیارے موسیٰ اب کافی ہو گئی ہیں, اب کافی ہو گئی ہیں, 50 سے 5 رہ گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب تیرے امتیوں کے لیے میں نے جو 50 نمازیں فرض کی تھیں ان میں سے 5 رہ گئی ہیں. محبوب یہ نہ سمجھنا کہ 50 کی بجائے 5 رہ گئی ہیں تو ثواب بھی 5 نمازوں کا ہوگا. نہیں, محبوب گنتی میں کمی کی ہے, ثواب میں کمی نہیں کی. اگر تیرے غلام 5 نمازیں ادا کریں گے تو ان کا ثواب 50 کا ہی ادا ہوگا. انہیں ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا کروں گا. تو اس لیے عزیزان گرامی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز مختلف مراحل میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے مختلف مراحل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.